فریدی چینل اس چینل میں آپ اسلامک بیانات، تلاوت قرآن پاک، پیاری ساری نعتیں، ان سب کے لیے ہمارے اس سبسکرائب کریں۔ تقوی ہے، تقوی ایک عظیم وصف ہے انسان کے لیے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ تقوی عطا کر دے تو وہ جہاں بھی ہو وہ رسول اللہ کے قریب ہی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ جب ان کو روانہ کرنے لگے شہر مدینہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے مدینہ شہر سے باہر نکل آئے۔ ان کو سمجھا بھی رہے ہیں، اے معاذ وہاں فیصلے لوگوں میں اس طرح کرنا، وہاں تم نے حکومت اس طریقے سے کرنی ہے۔ سمجھاتے سمجھاتے سرکار چلتے چلتے ان کے ساتھ مدینہ شہر سے باہر آ گئے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ ہو سکتا ہے جب تو سال کے بعد واپس آئے تو تجھے اپنے نبی کا دیدار نہ ہو سکے، اور تجھے اس مسجد کے اندر میری قبر بنی ہوئی نظر آئے، میرا مزار بنا ہوا نظر آئے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ حضرت معاذ بن جبل نے سنے، حدیث میں آتا ہے فبکا معاذ جشعا لفراقی، تو حضور کی جدائی کی یہ خبر سن کر حضرت معاذ کی آہیں نکل گئی، رونا شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب ظاہر ہے صحابہ تو جیتے ہی حضور کو دیکھ کر تھے، ان کی تو ساری بہاریں ہی حضور کی وجہ سے تھی، اور جس کو بتا دیا جائے کہ سال کے بعد جب تو واپس آئے گا تو پھر تجھے میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا، تو اس صحابی پر کیا بیتے گی۔ جب حضرت معاذ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ سرکار نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا حضرت معاذ سے، ہو سکتا ہے یہ میرے آنسو دیکھ کر کہیں جانے کا ارادہ ہی نہ ترک کر۔ ویسے تو صحابہ عظیم صحابہ تھے، حکم رسول کے پابند ہوتے تھے، لیکن ایک خیال آ سکتا ہے سرکار نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، ان اول الناس بالمتقون من کانوا حیث کانوا، فرمایا اے معاذ جو تقوی سے بھرا ہوا انسان ہے وہ دنیا جہان میں جس جگہ مرضی بیٹھا ہو وہ مجھ محمد کے قریب ہوتا ہے، سبحان اللہ، جہاں بھی ہو۔ خواجہ محمد یار کوٹ مٹھن والوں کے خلیفہ ہیں، خواجہ محمد یار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں، کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار، کنار بغل، کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار۔ یہاں یار سے مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے رہے ہیں کہ میرا حضور کے ساتھ اتنا قرب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری اتنی محبت ہے، یوں سمجھو کہ میں ہر وقت حضور کے قرب میں ہوتا ہوں۔ کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار، وہ جہاں بھی رہا محمد کے ہم کنار رہا۔ یہ تقوی کی وجہ سے، تقوی سے اولیاء بھی لبریز ہوتے ہیں، ان کی زندگی پوری تقوی سے تعبیر ہوتی ہے، اور اس تقوی کی بدولت وہ اپنے نبی کے قریب ہوتے ہیں
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان میں بھی تقوی ہوتا ہے۔ تقوی ایک بہت بڑی خوبی ہے انسان کے لیے اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ یا میں عرض کرتا جاؤں، تقوی کے مفہوم بہت سارے علماء نے بیان کیے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تقوی یہ ہے کہ انسان کے قول میں اور اس کے فعل میں، اس کی باتوں میں اور اس کے کاموں میں کوئی چیز بھی شریعت کے خلاف نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ انسان پوری زندگی جو کام کرے وہ شریعت کے مطابق ہو، جو زبان سے بات کرے وہ بات بھی شریعت کے مطابق ہو۔ اگر ایسا کوئی شخص مل جائے تو سمجھ لینا یہ متقی ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ اب دیکھیں نا، تقوی اتنا بڑا وصف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا محبوب ہم نے آپ کو تقوی دی ہے تو اس میں زیادتی طلب کریں بے، میرے تقوی میں اضافہ فرما۔ بلکہ جہاں تقوی کا لفظ آیا علماء نے اس کا مفہوم کیا بیان کیا ہے۔ سورہ احزاب جہاں سے شروع ہو رہی ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اس یا ایھا النبی اتق اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر جلالین میں آگے لکھا ہے اے دم علی تقواہ، سرکار کو حکم دیا اے نبی تقوی اختیار کریں۔ سوال ہوتا ہے کیا پہلے نبی کے اندر تقوی نہیں تھا؟ اب تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کریں، متقی بنیں۔ کیا پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام متقی نہیں تھے؟ تو علماء نے جواب دیا مطلب اس کا یہ ہے دم علی تقواہ، جو اللہ نے تقوی دیا ہے اس پر آپ ثابت قدم رہیں، اس پر ہمیشگی اختیار کریں کہ یہ تقوی آپ کا ہمیشہ چلتا رہے اسی طرح۔ یہ نہیں کہا کہ تقوی میں زیادتی مانگے۔